وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ نماز میدان جنگ کی اس نماز کو کہا گیا نماز خوف، عربی میں کہتے ہیں صلاۃ خوف، خوف کی حالت میں نماز پڑھنا۔ اب اس کی کون کون سی صورتیں ہیں، کس کس طریقے سے نماز ہوگی اور کس کس طریقے سے پڑھی جائے گی، جس طرح اللہ کریم نے سورہ نساء میں فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنی ساتھیوں کے درمیان ہوں، پھر ان کو آپ نے نماز پڑھانی ہے، نماز کھڑی کرنی ہے، تو کیسے کرنی ہے؟ نماز تو ہر حالت میں پڑھنی ہے، سفر میں بھی، حضر میں بھی، امن میں بھی، خوف میں بھی، اور امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت کب اور کیسے؟ ایک یہ سوال پیدا ہو گیا۔ پھر مار کا بپا ہو گیا۔ یہ جو صورتحال میں نے پہلے بیان کی ہے نا، اس طرح کھڑے ہوں، ایک گروہ آئے پڑھ لے، دوسرا گروہ چل، یہ اس وقت ہے جب میدان جنگ میں ہے، ابھی تیاری ہو رہی ہے، دشمن بالکل سامنے ہے۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہر شخص ہاتھ میں تلوار، شمشیر، نیزہ پکڑے میدان جنگ میں، اور اپنے مخالف کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ ایسی صورت میں ممکن نہیں ہوگی جماعت، وہ پھر اکیلے ہی نماز پڑھے گا، اور نماز ضروری نہیں کہ وہ قبلہ رخ ہو کے کھڑا ہو جائے، اس کا منہ جس طرح بھی ہوگا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، آپ اپنے چہرے کو کسی بھی طرف کر لیں، انشاءاللہ اسی طرف قبلہ ہوگا اور اسی طرف آپ کی نماز کی قبولیت ہوگی۔ اور پھر اگر تو ممکن ہے باجماعت، اگر ممکن نہیں پھر اکیلے بھی کھڑے ہو کر، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، پیدل بھی، سوار بھی، ہر حالت میں، ہر صورت میں نماز پڑھنی اس کے لیے جائز ہے۔ اور اس کی نماز اصل میں دل کی حضوری ہے، دل کی حاضری ہے۔ جب انسان نے کہہ دیا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اللہ میں میدان جنگ میں بھی آیا ہوں تو اس لیے کہ یہ لوگ ہمیں امن سے جینے نہیں دیتے، ہمیں امن سے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے بھی نہیں کرنے دیتے، یہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ اگر یہ رکاوٹیں پیدا نہ کرتے تو ہم نے ان سے کون سی جنگ کرنی تھی؟ ہم اللہ تیرے لیے راہ میں لڑنے آئے ہیں۔ تو اسی صورت میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ نماز خوف ہم کیسے پڑھیں گے؟ خوف کی نماز، یہ جو میں موضوع بیان کر رہا ہوں، آیت کریمہ تو ایک ہے، لیکن اس کے بارے میں احادیث بہت ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ ساری مختصر وقت میں بیان نہیں ہو سکتی، تو ان میں سے ایک دو میں نے آپ کے لیے منتخب کی ہیں، وہ پیش کر دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال ہوتا ہے کہ نماز خوف کیسے پڑھی جائے، تو وہ بھی یہی طریقہ سمجھاتے ہیں۔ امام آگے آئے اور اپنی فوج کو تقسیم کر لیں، کچھ لوگ ان کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لیں، جب ایک رکعت مکمل ہو جائے یعنی سجدہ ہو جائے، وہ پیچھے ہٹ جائیں اور دوسرے آ جائیں۔ دونوں صورتوں میں اسلحہ انہوں نے نہیں چھوڑنا، اپنی یونیفارم، اپنا اسلحہ جو ہاتھ میں اسی طرح رکھنا ہے، اور اسی طرح چوکنا بھی رہنا ہے۔ خذوا حذرکم، قرآن کہتا ہے کہ اپنی تیاری مکمل رکھنی ہے، اپنا بچاؤ پورا رکھنا ہے، اور نظر پوری رکھنی ہے،
اور نظر رکھ کے تیار رہ کے بچاؤ کر کے پھر بھی نماز پڑھنی ہے۔ ایک گروہ آگے آئے گا، دوسرا پیچھے چلے جائے گا، اور پھر اپنے میدان میں نکلو، سوار ہیں، پیدل ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، جس طرح بھی جو بھی کیفیت ہے اس صورتحال میں آپ نے نماز مکمل کرنی ہے۔ مفسرین نے بھی بڑی تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہے اور مختلف اس کی صورتیں بیان کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ 2 رکعتیں پوری کرے گا، کسی نے کہا کہ وہ 1 رکعت ہی اس کے لیے کافی ہے، کسی نے کہا کہ حضور نے جب پڑھائی تھی تو آپ نے 2 پڑھی تھی، پیچھے آنے والوں نے ایک گروہ نے پڑھی، دوسرے گروہ نے پڑھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے پہلے 2 پڑھائیں، یعنی ایک گروہ آیا، دوسرا پڑھ گیا، پھر آیا، پھر پڑھ گیا، آپ نے 4 رکعتیں پڑھائی۔ لیکن زیادہ یہی ہے کہ 2 رکعتیں آپ نے پڑھائی، ایک گروہ نے 1 پڑھی، دوسرے نے دوسری پڑھی۔ اب وہ دوسرا چلتے پھرتے اس کو مکمل کرتا ہے یا اسی پہ اکتفا کرتا ہے، دونوں صورتوں میں اس کے لیے جائز ہوگا۔ نماز ہے 4 فرض، سفر میں اللہ نے 2 کر دی، جنگ میں 1 کر دی۔ وہ اللہ بھی تو تخفیف کر رہا ہے نا، وہ بھی تو سہولتیں دے رہا ہے نا، اور اس کی سہولتوں سے فائدہ اٹھانا، اس کی طرف سے جو رعایت ملی ہے اس کو اختیار کرنا، یہ بھی زیادہ نیکی ہے۔ جس طرح پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا، مسافر کو اجازت ہے کہ وہ سفر میں نماز مختصر کر لے۔ 4 فرض ہیں، عشاء کی نماز ہے، وہ ہم 13 14 15 16 17 بہت ساری رکعتیں ہم پڑھتے ہیں۔ مسافر کو اجازت ہے 2 فرض پڑھ لے، 1 وتر پڑھ لے، اللہ کی طرف سے رخصت ہے نا۔ اور اگر میں یہ ضدی کر لوں کہ نہیں زیادہ ثواب زیادہ پڑھنے میں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے دی ہوئی سہولتوں کو اختیار کرنا، یہ بھی اس کی شکر گزاری ہے اور ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے۔